بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ۔ آیت الکرسی کے ضمن میں ہم نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اندر جو انعامات دے رہا ہے ان میں سے جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے، وہ صدیقین اور شہداء میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جان لیا کہ جنات سے کیسے بچا جا سکے، روزی میں برکت کیسے ہوتی ہے، اور عرش کے نیچے سے جو ہمیں خزانہ میسر آیا ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب ہم مزید اس کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے مجھے یہ یہاں پہ اس کی باکمال جو برکات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان کے پیش نظر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سینوں کو منور کرنے کے لیے ہے۔ تو قرآن سے دوری ہو اور پھر ہم کہیں کہ ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھیے، آپ کی ہر پریشانی، دکھ درد، تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اور آیت الکرسی یہ تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھتے رہیں کہ اس کے اندر رب تعالیٰ کے جو ذات ہے، جو صفات ہے، رب تعالیٰ کی ذات کی اس قدر ہیبت ہے کہ تمام جتنے بھی شرک ہیں ان کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً اپنی طرف، اپنے دین کی طرف اور اپنے کلام پاک کی طرف رجوع کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے ذاتی اور صفاتی، وہ 17 طرح سے آیا ہے۔ اللہ ہو، الحی، القیوم، لا تاخذہ کی ضمیر، لہو کی ضمیر، عندہ کی ضمیر، باذنہ ہی کی ضمیر، یعلم کی ضمیر، علمہ ہی کی ضمیر، شاء کی ضمیر، کرسیہ کی ضمیر، یعودہ کی ضمیر، حفظہما کی ضمیر مستتر ہے یہاں۔ پھر آگے اگین ہو اللہ کی ہو، العلی اور العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے اسماء گرامی، ذاتی و صفاتی کسی بھی آیت میں نہیں ہے، تو یہ آیت تمام آیتوں کی سردار کہلائی جاتی ہے، تو اس کو آپ لازمی پڑھیے۔ آج کی ہم گفتگو میں، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم ایک ایک لفظ کو لے کے چلیں گے، تو آج اس میں جلالت اللہ، اس اسم کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری آیت میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، اور یقین مانیے اگر اس کا ہم مفہوم سمجھ لیں تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کی اور کہیں کسی در پہ جانے کی، اپنی پریشانیاں، دکھ درد کسی اور کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے دکھ سنا کے یہ آیت پڑھ کے رب کو صحیح طریقے سے اس کی قربت کا اگر ہم لطف لے لیں تو ہماری تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے اللہ، اے میرے پیارے خدا، میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں۔ میں اب تھک چکا ہوں، اب جو میں نے یہ جو دکھوں کا اور غموں کا بھار اٹھایا ہوا ہے، اس کی اب میرے میں مزید سکت نہیں۔ اگر ہمارے اوپر قرض بہت زیادہ ہیں، اگر ہمارے گھر کے معاملات اور کام ٹھیک سے نہیں چل رہے، اگر رشتے کی پریشانی ہے، اگر رزق کے اندر تنگی ہے، اگر بیماریاں جان نہیں چھوڑتیں، بہت محنت کرتے ہیں، صحیح طرح سے پھل حاصل نہیں ہوتا، تو بس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے اللہ، میں تمام کام تجھے سونپتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ تو اے مالک، میرے رکے ہوئے کاموں کو تو پورا فرما دے اور صحیح اور سالم طریقے سے پورا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے، اس کو مانگنے کے اتنے طریقے سکھائے ہیں کہ اگر ہم ان پہ صحیح طرح سے غور و فکر کر کے، وہ ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اگر ہم اس کی قربت کا مزہ لے لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قربت کا مزہ جس کو آ گیا نا، تو یقین مانیے اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔
وہ پھر محسوس کر رہا ہوتا ہے رب تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس کی ذات میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو محسوسات ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس بھی نظارے کو دیکھتا ہے اس کو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ وہ کہیں چشموں کا بہتا ہوا دیکھتا ہے، پہاڑوں کی بلندی دیکھتا ہے، بادلوں کا پھرنا دیکھتا ہے، سورج چاند ستاروں کا تیرنا دیکھتا ہے، تو اس کو رب تعالیٰ کی کامل قدرت نظر آتی ہے، اور وہ اللہ اللہ کے ذکر کے اندر محو کے رب تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اور اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے اور دنیا کے بھی اس کے جتنے بھی کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا لطف بھی لیتا ہے رب کے اسم سے، اور اپنے نہ ہونے والے کاموں کو بھی وہ پورا کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، رب تعالیٰ سے لو لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اس قدر بابرکت ہے، اللہ ایسا کامل نام ہے کہ اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ بھی کرتے جائیں تب بھی یہ نام، یہ اسم اپنے معنی پہ بھرپور طرح سے دلالت کرتا ہے۔ اللہ لفظ الف کو اگر ہٹائیں تو بن جاتا ہے للہ، اللہ کے لیے۔ اگر ہم لام جو ہے اس کو ہٹا کے الف کو دوبارہ سے لگا دیں تو بن جاتا ہے الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، معبود۔ اگر الف اور لام دونوں کو ہٹا دیں تو لہو، اس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر ہم دوسرے لام کو بھی ہٹا دیں تو ہا رہ جاتا ہے، ہو۔ اور اکثر صوفیہ کرام ہو کا ورد کرتے ہیں اپنے قلب کو جاری کرنے کے لیے۔ تو اللہ ایک ایسا کامل اسم ہے کہ اگر اس کو ہم من حیث الکل بھی لیں تب بھی یہ رب کی ہی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اگر صرف ہم اس کے جزوی حروف کو اٹھائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ ایسا کامل لفظ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ اللہ کو، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے خداؤں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور جو بڑے مشہور نام ہوتے ہیں ان کے مذہب کے اندر، تو اس کے ساتھ جوڑنے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو عربی کے علاوہ اللہ لفظ کہیں ہمیں اور ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی میں نے آپ کو ایک ایک لفظ کی الگ الگ ڈیٹیل بھی بتا دی، تو اس طرح کا کوئی اسم ہے ہی نہیں جو اپنے مسمى پہ بھرپور طریقے سے دلالت کر سکے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کی ناپاک حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کی جہالت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ صرف رب تعالیٰ جو ہمارے اسلام کے اندر اللہ حقیقی مالک ہے اس ہی کے لیے بولا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کوئی ذرا سی بھی منطقی دلیل لے کے آ کے بولنے کی کوشش کریں تو اس سے پناہ حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لفظ اللہ کا مادہ جو ہے وہ ہے الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے گھبرا کر اور پریشان ہو کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا، یا پناہ میں پناہ لینا، یا ہر حوالے سے اس کی ذات و صفات کو جان کے حیرت میں پڑ جانا، بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، کسی کی غلامی اور محکومیت کو اختیار کر لینا۔ ان معنی کی روح سے اللہ تعالیٰ سے مراد وہ بلند ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو انسانوں کی نگاہ سے نہ صرف پوشیدہ بلکہ اس کی عظمتیں جو شعور و ادراک سے ہم لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ ہمیں یہ مجبور کر دیتی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے۔ اللہ کا جو آپ کو میں نے معنی بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ الہ کا معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا جو مادہ ہے اللہ کا وہ الہ ہے، اور اس کی طرف گھبرا کے پریشانیوں میں اس کی پناہ لینا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اپنی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ، اس کے اندر اللہ کی ذات ہی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کامل رشتہ جوڑیے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا مزہ لیا کریے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت کہیں پریشان ہو، کچھ ہو، فوراً سے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور دل جو ہر وقت بے چین رہتا ہے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بے چینی،
تو انشاءاللہ دل کا جو سکون ہے وہ اس میں اللہ کے اندر ہے۔ تو اللہ 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 اس کا ورد کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ کامل محبت عطا فرمائے اور اسی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔